آیت نمبر 17 کا دوسرا ربع سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر 112 تک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی، یعنی ہدایت بخشی تھی، انہیں رشد دی تھی، حق و باطل میں، غلط اور صحیح میں فرق کرنا وہ جانتے تھے، عقل سلیم عطا کی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں، یعنی یہ جو تم نے بت رکھے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہیں جن کی تم لوگ گرویدہ ہو، یعنی جن کو تم پوجتے ہو، جن کا اعتکاف کرتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے، یعنی شغل کر رہا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ان معبودوں کی برائی کرے؟ اس نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع یعنی حقیقت میں تمہارا رب وہی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ خوبصورت تعارف کروا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں بلکہ حقیقت میں تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی اسی نے ہر چیز بنائی ہے جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہے اور جو زمین کے نیچے بھی ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، یعنی میں تو ضرور چال چلوں گا۔ کہا جاتا ہے ان کا جشن کا دن تھا، انہوں نے اس دن یہ سب کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو، یعنی جو بڑا بت تھا، اسے چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے، یعنی اس سے پوچھے بھی کیا ہوا۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا، کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، یعنی ان پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی نا۔ پھر کہنے لگے، بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جائے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، یعنی یہ توریہ تھا، جھوٹ نہیں تھا، جو بڑا بت تھا اس کی طرف اشارہ کیا، اور ایسا کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ بت جو بڑا ہے یہ تو بول بھی نہیں سکتا، یہ اپنے ان چھوٹوں کو ٹوٹتا دیکھتا رہا، انہیں بچا بھی نہیں سکا، تو یہ ہماری کیا مدد کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا، فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، یعنی ان کی انا کی بجائے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، انہیں غور و فکر کی دعوت دی، سوچنے پر مجبور کیا۔ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو، یعنی ان کے دل مان گئے کہ یہ تو بول نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، یہ کیسے ہمارے خدا ہو سکتے ہیں؟ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، یعنی پھر آباء و اجداد کے طریقے کی محبت اود کر واپس آ گئی، تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، یعنی نہ نفع پہنچانے پر اختیار رکھتی ہیں اور نہ ہی نقصان؟ تف ہے، افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟
انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور حمایت کرو مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ساری قوم کی یہ چال تھی کہ آگ جلائیں اور نیکی سمجھ کر سب لکڑیاں کٹھی کر رہے تھے، جن میں بڑے دکھ کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی شامل تھا، وہ بلکہ سب سے آگے تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جب آگ دیکھے گا ہم اسے پھینکنے لگیں گے تو یہ ڈر کر ایمان لے آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو عراق سے ہجرت کروائی۔ پہلے وہ شام گئے اور پھر فلسطین میں آباد ہوئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لیا جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا یعنی نیک بنایا، پیغمبر بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے یعنی دوسروں کو بھی ہدایت دیتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم یعنی حکمت، صحیح اور غلط کی تمیز کرنا، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی تھی اور علم بخشا، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی یعنی جو عمل لوط میں مبتلا تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ صالح لوگوں میں سے تھا، نیک لوگوں میں سے تھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء کرام ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں، یعنی وہ دوسروں کے کھیتوں میں گھس گئی تھیں اور سب کچھ چر گئی تھیں، کھا گئی تھیں، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم یعنی حکمت اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ مفسرین نے یہ قصہ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسیں اور اس کے کھیت میں سے سب کچھ چر گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اور پیغمبر بھی تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، یہ بھی اچھا فیصلہ تھا تاکہ نقصان کی تلافی ہو جائے، لیکن ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہتر مشورہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیت کے مالک کو دے دی جائیں اور کھیت جو ہے وہ بکری والے کو دے دیے جائیں تاکہ وہ پانی دے کر دیکھ بھال کرے، یعنی پانی بھی دے اور کھیتی کو دوبارہ ہرا بھرا کرے۔ جب کھیتی جو ہے وہ پہلی حالت میں آ جائے تو کھیتی کھیت والے کو اور بکریاں بکری والے کو لوٹا دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند فرمایا کیونکہ اس میں کسی کا
نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ ان کے لیے مسخر کر دی تھیں۔ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالُ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت آواز تھی۔ اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اختیار اور اقتدار تو ہمارا تھا اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی بار سے بچائے، یعنی جنگ میں وہ کام آئے ذرا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پھر کیا تم شکر گزار ہو، کیا شکر ادا کرو گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوہا ان کے ہاتھ پر موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ وہ ذرا بناتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے رزق حلال جو ہے وہ کھاتے تھے۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ ہوائیں اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں جس میں ہم نے برکتیں عطا کی تھیں۔ اس کا تفصیلاً ذکر سورہ سبا میں آئے گا۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا، یعنی وہ بھی مسخر تھے جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگران ہم ہی تو تھے، یعنی ہمارے حکم سے وہ یہ سب کیا کرتے تھے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یہی ہوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے دی تھی اسے دور کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید بیماریوں سے آزمایا۔ بہت ہی صابر تھے، صبر ایوب مشہور ہے، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی میں سے ان کو دیے، بلکہ یعنی جو پہلے ان کے گھر والے چلے گئے تھے نہ صرف وہ واپس لوٹائے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، یعنی اور زیادہ ان کی جو اولاد ہے وہ بڑھ گئی اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور مال و دولت بھی کہا جاتا ہے۔ پھر بہت زیادہ ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکتیں کی۔ کہا جاتا ہے وہ جب غسل کر رہے ہوتے تھے تو سونے کی ٹڈیاں ان کے پر گرتی تھیں، اور ایک دفعہ وہ ان کو پکڑ رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی رحمت ہے، یہ سمجھ کر میں اس کو سمیٹ رہا ہوں۔ پھر کہا جا رہا ہے اور اس لیے کہ یہ سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے، کیونکہ ہوا یہ تھا وہ بہت زیادہ امیر تھے، خوب مال تھا ان کے پاس، ہر چیز کی فراوانی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، ان کے لیے عبادت کرنا کون سا مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور آزمائش وہ سب نعمتیں ان سے لے لیں، جزام پھوٹ پڑا، سب گھر والے بھی چھوڑ گئے، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں سب لوٹا بھی دیا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس اور ذا الکفل کو دی۔ یہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالحون میں سے یعنی نیک لوگوں میں سے تھے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا، یعنی قوم پر انہیں غصہ تھا، ان سے سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر پہلے ہی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا جا رہا ہے اور وہ سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی اللہ مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی
اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، یعنی وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو گئی۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور حب رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے، آمین۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت یعنی اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ پہلے ذکر آ چکا ہے، یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کیسے؟ دین کو، عقائد کو تقسیم کر لیا، سب کو ہماری طرف پلٹا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی نہ قدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یعنی ہلاک ہونے والے دوبارہ دنیا میں نہیں پلٹتے۔ گناہ جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، یہ بھی اس کے معنی ہے، اور عذاب شدہ قوم دوبارہ نہیں اٹھ سکتی۔ کہا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب یاجوج باجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق یعنی قیامت کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے رہے تھے، بلکہ ہم ہی خطا کار تھے، یعنی ہم نے تو اس دن کی تیاری نہیں کی تھی۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین نے خوب مذاق اڑایا کہ اچھا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں پوچھتے ہیں، اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی، یعنی اتنی چیخو پکار ہوگی، ان کے معبود بھی چیخ رہے ہوں گے اور یہ بھی رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ہوگا، ان کو ذرا پریشانی نہیں ہوگی، اور فرشتے بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ان کی قدردانی ہوگی، مہمان نوازی ہوگی۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، یعنی پہلی دفعہ تخلیق کیا تھا ہر ایک کو، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، یعنی دوبارہ ان کو بنا لیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اس سے پہلے آیات میں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام للعالمین جو ہے ان کے لیے بھیجے گئے تھے رحمت بنا کر، لہٰذا قیامت تک اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔
قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو، یعنی ایمان لاتے ہو، اس کی اطاعت کرتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ایمان نہ لانے والوں سے، ان مشرکین سے کہہ دو، میں نے علی الاعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، میں نے اللہ کا پیغام ڈنکے کی چوٹ پر تمہیں پہنچا دیا ہے، یعنی میں نے اللہ کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی عذاب کا یا قیامت کا، جسے تم مانگتے ہو، قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کیا کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور تمہیں خاص وقت یعنی وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، یعنی تم عذاب مانگ رہے ہو، اگر نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ تم مزید اپنی عیاشیوں میں اور گناہوں میں پکے ہو جاؤ، تاکہ پھر صحیح جہنم کے عذاب میں دھکیلے جاؤ۔ قال رب احکم بالحق ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، آخر کار رسول نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو یعنی مذاق اڑاتے ہو، ان کے مقابلے میں، تمہاری باتوں کے مقابلے میں ہمارا رب رحمانی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے، یعنی ہمارے لیے ہمارا رب ہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ امت وسطیٰ ہونے کی وجہ سے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق دے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا علامہ اقبال کا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اب پورے عالم جہاں میں ہم نے یہ دین غالب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پارہ نمبر 17 کا دوسرا ربع سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر 112 تک ہے۔ آیت نمبر 51 سے لے کر 90 تک کی آیات پہ مختلف زبانوں میں آنے والے پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ہدایت، فرقان، ذکر، روشنی، رشد، علم، حکمت اور حکم سے نوازا تھا۔ ان سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ پیغمبروں نے اس تبلیغ کے دوران بہت ساری مشکلات اور مصائب کا صبر و تحمل سے مقابلہ کیا، مخالفتیں اور مظالم سہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبروں کی ہمیشہ مدد کی۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بھی بحیثیت امت وسطیٰ پیغمبروں والا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے تو اللہ ہماری بھی اسی طرح مدد کرے گا۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الاؤ میں ڈالا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو کہا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی بن جاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت کے جو قوانین ہیں وہ بھی اپنے پیارے پیغمبروں کے لیے بدل دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نیک اعمال کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی، توفیق بھی عطا کی، اور کہا کہ اس کا حکم دو، لہٰذا ہمیں بھی ان نیک اعمال کو کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ اول وقت میں پڑھنی ہے، تمام شرائط کا خیال رکھنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو اپنی رحمت اور برکت سے نوازا۔ نوح علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے غرق ہونے سے بچایا۔
دشمنوں کو ڈبو دیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا، وہ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھ پر موم کی طرح نرم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں اور شیاطین مسخر کر دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا یا فرمایا۔ ہمیں بھی پیغمبروں والی صفات اپنانی ہیں، ان جیسی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، ان جیسے اعمال کرنے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ ہمیں بھی پیغمبروں کی طرح اپنے رب سے کثرت سے دعائیں کرنی ہیں اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ آیت نمبر 98 سے لے کر 105 تک ان آیات میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، لہٰذا ان سب عذابوں سے بچنے کے لیے، اس دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے آج ہمیں سنجیدہ ہو کر اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ آیت نمبر 110، ہمیں کبھی کسی کے خلاف کوئی چال نہیں چلنی، سازش نہیں کرنی، کسی کے خلاف کوئی سرگوشی بھی نہیں کرنی، کیونکہ ہمارا رب سب سن رہا ہوتا ہے، وہ سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے عمل کی، آمین۔